میں آپ کو نا سوری ایک واقعہ سناتا ہوں کہ سننا کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے ہم پہ. ابھی مزے کا واقعہ ہے, تھوڑا پرسنل بھی ہے لیکن چلیں بتا دیتا ہوں. ریسنٹلی ہم پشاور گئے تو ہم ٹریول کیا ہم نے بس سے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا چلو یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. خیر بس تھی وہ فیصل موور, اس کی وی آئی پی سیٹس ہم نے جو بزنس کلاس آگے ہم نے وہ اپنی طرف سے ذرا کہ ایز کریٹ ہوگی وہ کرائی. اللہ کا کرنا تھا ہماری بس چھوٹ گئی. ٹھیک ہے, میں اور وہ ہمارے ہیں ساتھی رانا احمد, تو ہم مغرب پڑھنے گئے, مغرب بعد ہم نے عشاء بھی پڑھی, تو واپس آئے تو جی بس ہی نہیں وہاں, یعنی وی ور لیٹ 15 منٹ. اب ظاہر ہے اس ٹائم پہ جو پریشانی آئی, پہلے ہم نے سوچا رینٹ اے کار کرا لیتے ہیں. بھیرا میں تھے ہم, بھیرا سے آگے 4 گھنٹے جو ہے نا وہ ہے پشاور. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ایک اور بس آ رہی ہے ہم آپ کو اس میں بٹھاتے ہیں. خیر ہم نے ویٹ کیا, اس میں جو سیٹ ملی شیخ مجھے, وہ جو بالکل لاسٹ والی سیٹس ہوتی ہیں 5, 2 میرے اس طرف تھے لوگ, 2 میرے اس طرف تھے, بیچ میں ایک سیٹ خالی تھی. اور میں اس سیٹ پہ لٹرلی جو ہے نا وہ یوں بیٹھ کر آ گیا, کیونکہ وہ لوگ یوں بیٹھے ہوئے, وہ ظاہر ہے انہوں نے پیسے دیے تھے, فل انجوائے کرتے آ رہے تھے. مجھے شدید غصہ جو ہے نا, مطلب ظاہر ہے شیطان حاوی ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. لیکن اسی وقت مجھے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر, ان کی ہیوملٹی اور کتنی مشکلات انہوں نے اٹھائی ہیں دین کے راستے میں. میں اپنے آپ سے کہوں یار اے سی والی بس میں بیٹھا ہوں, مجھے بیٹھنے کی جگہ نصیب ہو گئی ہے, ہماری بس چھوٹ گئی تھی, تو کیا میں شکر گزار نہ ہوں اس بات میں؟ اٹ کوڈ ہیو بین ورس. تو فوراً میں کام ڈاؤن ہو گیا اور الحمدللہ میں نے ذکر کرنا شروع کر دیا, اور 4 گھنٹے الحمدللہ میرے ٹھیک گزر گئے. تو دس از دی امپیکٹ, یہ ہے پریکٹیکلٹی کہ فوراً آپ کو جو ہے نا اٹ میکس یو کم بیک. یعنی وی آسک اور سیلوز what would have Prophet صلی اللہ علیہ وسلم done in this situation. اللہ کے رسول کیا کرتے تو میں اس طرح کروں. بس بندہ یہ سوچ لینا آپ کو, اور ہم ایون جیسے مشکل نہیں ڈیٹرمن, یہ ایک عام سادہ آدمی بھی ڈیٹرمن کر سکتے ہیں. اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو خاموش ہو جاتے. جب کوئی بحث ہو جائے, کانفلکٹ مینجمنٹ سب سے زیادہ آپ کی زندگی سے آتی ہے کہ کانفلکٹ کس طرح سے آپ نے اس کو مینیج کیا. یعنی وہ جو حضرت عائشہ کے گھر تھے اور دوسری گھر سے کھانا آ گیا تو انہوں نے اسے گرا دیا, تو آپ نے کہا وہ میرے دوستوں کے سامنے یہ کبھی نہیں کہا. میں نے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. یعنی کس طرح سے اس کو پورٹری کیا کہ یہ غیرت کا معاملہ یہ آ جاتے ہیں انسان کے ساتھ. کنفلکٹ مینجمنٹ میں وہ واقعہ بدو والا who started to urinate مسجد نبوی میں, تو کیسے مینیج کیا, اس میں پورے سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن. صحابہ مارنے جا رہے تھے, کہا ویٹ لیٹ ہم فنش. اس میں کیا بات ہے کہ دیکھو جب ایک بندے کے غبار چھایا ہوا ہے نا, غصے میں ہے, وہ اپنا چیزیں کیتھارسس کر رہا ہے, نکال رہا ہے, اس ٹائم پہ نصیحت کر دو گے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے. پھر کہا کہ یہ جگہ صاف کرو, یعنی سیکنڈ سٹیپ کہ اس چیز کو ریموو کرو, اس ایشو کو. اور بدو کو نہیں کہا بلکہ اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ جا کے پانی ڈالو تاکہ تھنگس سیٹل ڈاؤن. اور اس کے بعد اسے بہت پیار سے سمجھایا, فیڈ بیک دی, اس کو پہلے بتایا کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے واقعی سمجھ آئی. وہ جو صحابی تھے, نوجوان صحابی جس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں زنا کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی یہی واقعہ ہے. وہ جیسے انہوں نے کہا کہ آگے ساروں کے سامنے موجود تھے, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں زنا کروں. صحابہ نے پکڑنے لگے اور آپ نے کہا ماں چھوڑ دو یار, کوئی مسئلہ نہیں, کہنے دیں. آپ نے کہا قریب آپ نے ساتھ بٹھایا. پھر آپ نے بڑے طریقے سے پوچھا, اس نے کہا کہ بتا کہ اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی بندہ یہ کہے تجھے کیا فیل ہوگا. مجھے تو بڑا غصہ آئے گا. تو انہوں نے کہا اسمارٹ کوسچنز, یہ کاؤنسلنگ ہے, اسمارٹ کوسچنز. لیکن آپ نے اس کو, یعنی اگر آپ وہ ایگریسو سچویشن ہو جاتی اور آپ اس کو جناب وہ کر دیتے, سنا دیتے, اور ادھر اس کو بیچارے کو وہ کر دیتے, تمہیں پتہ نہیں ہے لا تقربوا الزنا کی آیات بھی ہیں قرآن میں, اور اپنی نظروں کو نیچے کرنے کی بھی ہیں, لیکن نہیں کہا ایسا. انڈرسٹینڈ کیا کہ نوجوان ہے تو اسمارٹ کوسچنز پوچھے, اس کی جو انسٹنکٹ کو وہ کیا کہ تمہاری بہن, حالانکہ اس کو پتا ہوگا ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس کو پتا تھا کہ حرام ہے, ورنہ وہ اللہ کے رسول سے اجازت کیوں لینے آیا. اگر اس کو نہ پتا ہوتا یہ حرام نہیں ہے تو آپ سے اجازت نہ لیتا. اس کو پتا تھا حرام ہے, اس کو دلائل پتا تھے, لیکن آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کا مسئلہ علم نہیں ہے, یعنی جہالت نہیں ہے. اس کا مطلب, اس کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس پہ کنونس نہیں کر پا رہا. کوئی میں اس کو ایک ایسا اینکر دے دوں, ایموشنل اینکر دے دوں, جس کی بیسس پہ یہ کہہ دے یار ہاں یار میں اس سے جو ہے نا موو نہیں کر سکتا. ہم نا ایسے معاملات میں اکثر یہ چاہتے ہیں کہ بس میں اگلے کو نا ایسا آرگیومنٹ دوں کہ اگلا چپ ہو جائے. ٹھیک ہے, حالانکہ آرگیومنٹ جیتنے سے زیادہ بہتر دل جیتنا. سبحان اللہ. تو جب بھی ہمیں 2 آپشنز ہیں, یا آرگیومنٹ جیتنا ہے یا دل جیت رہے ہیں, تو ہمیں دل جیتنا چاہیے, آرگیومنٹ ہار جانا چاہیے. وہ مغیرہ وہ واقعہ بھی تو ہے نا کہ بیگم کے ساتھ بھی یہ کر سکتے ہیں. یہ بیگم کے ساتھ تو وہ بلولا ہے, بیگم کے ساتھ تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. دنیا کے ساتھ سوچ سکتے ہیں,
لیکن وائف کے ساتھ اسے آرگیومنٹ جیتنا پاسبل ہی نہیں ہے نا. وہاں پہ صرف دل جیت سکتے ہیں, دل ہی جیتنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا, جو کہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے.